آپ لوگوں کی اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے یہ. جب ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے 1-2 سال کا، کچھ بھی ہوش نہیں ہے، یہ جو آج بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو بدصورت تصور کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں ہم پیارے نہیں ہیں، ہم موٹے لگ رہے ہیں. کس نے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں یہ بیوٹی سٹینڈرڈس کہ تم موٹے ہو تو تم اچھے نہیں ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، اگر ہیلتھ پہ افیکٹ پڑا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. جس طرح کے کچھ لوگوں کو دل کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو اوبیسٹی ایک پرابلم ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے لائف میں ایسی کوئی پرابلم ہے دیٹس ڈفرینٹ. لیکن اگر یہاں پہ ہم یہ بات کریں کہ یہ جو بیوٹی سٹینڈرڈز ہیں، کالا ہے تو بدصورت ہے، گوڑا ہے تو سفید ہے، چٹا ہے اور خوبصورتی کی علامت ہے، موٹا ہے تو بد شکل ہے، اور اگر پتلا ہے تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. یہ سارے سٹینڈرڈز ہمارے اپنے گھر سے شروع ہوتے ہیں. آپ لوگ ایک چھوٹا سا بچہ 2-3 سال کا، کبھی سوچا کریں کہ وہ بڑا ہوتے ہوتے کیوں کہتے ہیں میں بدصورت ہوں؟ کیونکہ اس کو سننے کو یہ ملتا ہے کہ وہ بدصورت ہے، کیونکہ اسے سننے کو ملتا ہے کہ تم کالی ہو، اسے سننے کو ملتا ہے کہ تم تو پتہ نہیں کس نام سے، اللہ معاف کرے، لوگ اپنے ماں باپ ہی بلا رہے ہوتے ہیں. اور اپنے ماں باپ نہیں تو گھر میں بہن بھائی کمپیریزنز ہو رہے ہوتے ہیں. یہ تو چیز گھر سے شروع ہو رہی ہوتی ہے نا. کانفیڈنس، کتنا معصوم سا بچہ ہوتا ہے 2-3 سال کا، اس تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر گھر میں اس کو ایک اسٹرانگ انوائرمنٹ دے دیا گیا اور باہر اس کے اوپر کوئی بھی انگلی اٹھائے گا تو اس کو زیادہ دیر کے لیے برا نہیں لگے گا، کیونکہ اس کو گھر سے امپاور کیا ہوگا سب نے. اگر آپ کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں، کوئی آپ کو آ کے غریب کیا جاتا ہے تو اول تو خیر آپ بتائیں گے نہیں اس کو میرے پاس 10 کروڑ ہے، لیکن اگر آپ کو آ کے غریب کیا جاتا ہے تو کیا آپ اس کی بات کے اوپر پریشان ہو کے رونے پٹنے لگ جائیں گے؟ نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس 10 کروڑ ہیں. بالکل ویسے ہی اگر ہم اپنے گھر سے ہی شروع کریں اور اپنی اولاد کو اس طرح کی تربیت دیں کہ اس کو بتائیں کہ تم مکمل ہو، تمہیں اللہ نے مکمل بنایا ہے، تو پھر رنگ، کالا گوڑا، ایون جو ڈسیبل ہیں ان کو بھی اپنے اندر محرومی محسوس نہیں ہوگی. تو پھر باہر کے لوگ چاہے جو مرضی کہیں، ان کو اپنے اندر 10 کروڑ ہی نظر آئیں گے. باہر کا بندہ ان کو جتنا مرضی غریب کہہ لے، وہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر نگینے چھپے ہوئے ہیں. اگر آپ اپنی اولاد کو کسی سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو اگر اللہ نے وہ والی اولاد دینی ہوتی تو اللہ دے دیتا، لیکن اللہ نے اگر آپ کو یہ اولاد دی اور اگر اس میں وہ کوالٹی نہیں ہے تو یقیناً اس کے اندر ایک ایسا نایاب گوہر ہیرا موجود ہے جو آپ نے ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا، جو آپ کو ایکسپلور کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو کمپیریزن میں سے نکالیں. کمپیئر کرنا بچے کو احساس کمتری میں لاتا ہے، جیلسی پیدا کرتا ہے بچوں میں. یہ جو آج کل لوگ اپنے آپ، مجھے سمجھ نہیں آتی میری زندگی کی، میں اب دوسروں کی بات تو چلیں چھوڑے، میں اپنی کرتی ہوں. میں اپنے ٹین ایج میں، جب میں 13, 14, 15 اس طرح ایج تھی میری، تب میں تھوڑی سی موٹی تھی، لیکن اتنی موٹی تھی درمیانی تھی. تو کسی نے کہہ دینا زیادہ کھاؤ گی موٹی ہو جاؤ گی، اس قسم کے ورڈز. پھر کچھ اس طرح کا بدلاؤ آیا کہ کچھ ہی ٹائم کے بعد میرا جو اسپین آف ٹائم تھا تقریباً 16 سے لے کے 24 سال تک، وہ میرا اتنا پتلا تھا کہ میری کلائی، ہمارے گھر میں جو ہماری فیملی میں جو ایک کزن تھی وہ بہت پتلی مانی جاتی تھی، اسکنی لوگوں میں، اس کی جتنی میری کلائی ہو گئی تھی. اور ایون وہ مجھے کہتی کہ تم مجھ سے بھی پتلی ہو گئی ہو. لیکن جب میں پتلی ہو گئی تب بھی لوگوں نے مجھے نہیں چھوڑا کہ تم اتنی پتلی کیسے ہو گئی، تم اچھی نہیں لگ رہی اتنی پتلی، تھوڑا سا جسم کا ڈھیل ڈول ہونا چاہیے. اس قسم کے جملے سننے کو ملے. پھر جب زندگی نے کچھ اور موڑ لیا تو کافی بلکی ہو گئی، اور اس کے بعد بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا. کیا حالت بنا لی ہے اپنی، اتنی موٹی ہو گئی ہو، اتنی موٹی ہو گئی ہو. پھر جب پتلی ہونا شروع ہوئی تب بھی نہیں چھوڑا. اب کیوں پتلی ہو رہی ہو، کیا ہو گیا، اب تو شادی ہوگی چھوڑو. مطلب لوگ آپ کو کسی حال میں نہیں جینے دیں گے، کسی حال میں نہیں جینے دیں گے. لوگوں کی باتوں کو سننا بند کریں، لیکن پہلے اپنے بچوں کو امپاور کریں تاکہ کل کو کوئی ان پہ انگلی اٹھائے تو وہ چھٹ سے بول سکے کہ اللہ نے مجھے مکمل بنایا ہے. آپ کے گھر سے بولنگ شروع ہوتی ہے. کسی کا کوئی لمبا ہے اسے بیچارے کو لمڈھینگ کہہ دیا، کوئی پتلا ہے تو اس کو کیا میں کہوں، کھمبا کہہ دیا، کوئی موٹا ہے اسے گدھا کہہ دیا، کوئی اگر چھوٹا ہے ہائٹ میں اس کو ٹھکنا کہہ دیا. کیا فائدہ ہے، کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ یہ سب؟ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے. گناہ تو چلو شاید آپ لوگ، یہ چیز تو بعد کی لوگوں نے اب اس کو بعد میں رکھ دیا جا رہا ہے کہ اس کو پہلے رکھنا چاہیے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنی بری طرح یہ مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ کرتی ہے؟ آپ اپنے بچوں سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو جب اس طرح کا ماحول اور اس طرح کی باتیں کہیں گے تو وہ باہر جا کے سکون تلاش کریں گے. اور آپ سے زیادہ مخلص اس بچے کے لیے کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے بیہیویئر سے اس کو اندازہ نہیں ہونے دیا کہ آپ اس سے کتنے مخلص ہیں. پھر وہ باہر کے لوگ جو اپنا گند بلا اس کے دماغ میں انفیوز کریں گے، وہ اس کی شخصیت تباہ کر دے گا. ان شارٹ کون ہے ذمہ دار آپ کے بچے کی تباہی کا؟ سب سے پہلے آپ. وہ تو پھر بعد میں آتا نا بیچارہ. سب سے پہلے آپ ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں سے کیوں کمپیریزن کیا آپ نے. اس لیے اگر آج جو بھی میری یہ
ویڈیو سن رہے ہیں، اگر آپ خالہ ہیں، اگر آپ پھپھی ہیں، اگر آپ چاچی ہیں، تائی ہیں، بہو ہیں، بیٹی ہیں، ساس ہیں، کچھ بھی ہیں، ماں ہیں، آپ اپنے گھر میں اس ٹرینڈ کو توڑیں۔ اگر کسی بڑے انسان کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، نک نیمز گندے بلائے جا رہے ہیں یا اس کی اپیرنس پہ بات ہو رہی ہے، آپ آج سے ہی لڑ کے نہیں بولیں لیکن سافٹ آواز میں کہیں، یا اللہ کو پسند نہیں ہے کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا۔ آپ اگلے کی مینٹل ہیلتھ تباہ کر رہے ہیں۔ سامنے والا اگر تو آپ کو یقین کریں اتنا جملہ بولنا کافی ہے، بہت ضروری ہے بولنا، اس میں کوئی بدتمیزی نہیں ہے، اس میں کوئی آپ تمیز سے بات کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بات کر رہے ہیں، لیکن بس اپنے آپ کو اگریسو نہیں کرنا، غصے میں نہیں آنا، ورنہ وہ معاملات خراب کر دیں گے، پھر وہ آپ کی بدتمیزی کہلائی جائے گی اور واقعی ہوگی۔ تو بس اتنا سا تو جملہ بولیں کہ پلیز ایسے نہیں بولیں، اس کی سیلف اسٹیم تباہ ہو جائے گی، اس کا مینٹل ہیلتھ تباہ ہو جائے گی۔ کتنی ضروری ہے مینٹل ہیلتھ۔ تو یہ چیزیں کریں، انکریج کریں، اپنے گھروں میں یہ نافذ کریں نظام کہ ہم نے کسی کو ٹرول نہیں کرنا، ہم نے بلی نہیں کرنا۔ ہم کیوں بلی کریں کسی کو؟ معصوم بچے ہوتے ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، ریسزم اینڈ سو فورتھ، یو ڈونٹ ایون نو واٹ اٹ از۔ کسی کے بال گھنگرالے ہیں تو اسے کہنا تم پہ اسٹریٹ سوٹ کرتے ہیں، کسی کے اسٹریٹ ہے تو اس کو گھنگرالوں کی پڑی ہے کیونکہ کسی نے کہہ دیا کہ گھنگرالے تم پہ اچھے لگتے ہیں۔ رنگ کالا ہے لیکن کتنی کشش ہے، اتنی چمک ہے، پر بیوٹی کریمز لگائی جا رہی ہیں کہ چٹے پن میں آ جائیں، کیونکہ رنگ کالا تو کشش نہیں ہے، رنگ کالے میں تو کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ جو گورے بھی ہیں ایون ان بیچاروں کو بھی سننے کو ملتا ہے، ہائے تمہارے چہرے پہ پیلی سی پڑ گئی ہو، تمہارے چہرے پہ تو رونق ہی نہیں رہی، کوئی کریم لگاؤ۔ یار چھوڑ دو، اللہ کے واسطے چھوڑ دو، اسٹاپ بولنگ یور اون لوڈ ونس۔ اور ایک بات بتا دوں، اگر آپ ماں باپ نہیں اور آپ ویسے کوئی لائک ریلیٹیو ہیں، فرینڈ ہیں، اور آپ اس طریقے سے اگر بلی کر رہے ہیں نا، تو ٹرسٹ می یہ چیز آپ پہ بڑی بری گھوم کے آئے گی، بہت بری۔ اس لیے آج اللہ سے معافی مانگیں اس چیز کے لیے۔ آپ نہیں جانتے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اگلوں کی مینٹل ہیلتھ تباہ کر رہے ہیں۔ ایسی ایک مینٹل ہیلتھ کبھی ریپلیس نہیں ہو سکتی کسی چیز سے، جو خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ بھی ٹوٹ جائے نا، بیساکھی سے چل لے گا، اپنے محرومی ختم کر لے گا، یا وہ جڑ جائے گی انشاءاللہ، دعا تو یہی سب کی جڑے۔ لیکن اگر مینٹل ہیلتھ تباہ ہو گئی نا، سب تباہ ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ آپ نے اس بندے سے اس کی ٹانگیں ہوتے ہوئے اس کی چلنے کی صلاحیت چھین لی ہے۔ اور جو لوگ جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، جن کو اس طرح کے لفظ بلائے گئے ہیں، آپ لوگ جان لیں کہ آپ کے اندر انفینٹی اماؤنٹ آف گوہر اور نایاب چھپے۔ اللہ نے آپ کو بنایا ہے ایسا، اللہ نے بنایا ہے آپ کو، اللہ کبھی کوئی چیز غلط نہیں بناتا، اللہ تو ہر چیز مکمل بناتا ہے۔ ماں باپ یہ نہیں شکر کرتے کہ ہمارا بچہ مکمل ہے، رنگ کے اوپر، پتلا موٹا کے اوپر لے چلتے ہیں۔ آپ شکر ادا کریں جیسے بھی آپ کا بچہ ہے، مکمل ہے، کوئی معذوری نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کے بچے بیٹی میں۔ تو پلیز 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 اسٹاپ، اپنے بچوں کی دوسرے سے کمپیئر کرنا بند کریں، کسی اور کے بچے کے ساتھ کمپیئر کرنا بند کریں، ان کی فزیکل اپیرنس کے اوپر تو بالکل بھی بات مت کریں، اور اتنا ان کو اسٹرانگ کر دیں، ٹیل دیم یو آر بیوٹیفل، ہیں وہ خوبصورت، کہیں آپ کو اللہ نے بنایا، آپ مکمل ہو، آپ خوبصورت ہو، اتنا انفیوز کر دیں ان کے اندر یہ چیز، اتنی زیادہ انفیوز کر دیں کہ کل کو جب بے شک بھی انہیں کوئی بدصورت نہیں کہہ رہا، ابھی سے انفیوز کریں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں یہ بات، کیونکہ جو ہم بولتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے منہ سے بولنے والی انرجی ہے جو کبھی بھی ڈسٹروائے نہیں ہو سکتی، یہ ہماری انوائرمنٹ میں رہتی ہے۔ اسی لیے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، بندہ گھبرا جاتا ہے، کہیں اچھی بات ہو رہی ہو، لوگ ہنس رہے ہو، خوش ہو، وہاں جانے کا دل کرتا ہے، تو انرجی بہت جگہ پھیل جاتی ہے۔ اسی لیے آج ہی اپنے بچوں میں انفیوز کریں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے، فرض کریں نیو بورن ہے، اس کو دیکھتے ساتھ پہلا جملہ بولے، تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں اللہ نے مکمل بنایا ہے، تم بہت، اور اگر اس میں کوئی ڈسیبلٹی بھی ہے تو آپ اس کو یہ بولیں گے نا، اس کی ڈسیبلٹی بھی مکمل لوگوں سے بھی اوپر اس کو لے جائے گی۔ آپ بول کے تو دیکھیں اپنی اولاد کو۔ اور پھر کل کو خدا نخواستہ کوئی ایسے غلیظ انسان سے اگر ان کا پالا پڑتا ہے جو ان کی شخصیت کو نیچا کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ خود اس کا اثر نہیں لیں گے، وہ جانتے ہوں گے آپ کے ہاتھ میں، فرض کریں نا، میں نے جیسے بتایا کہ آپ کے بچے کے ہاتھ میں آپ نے 10,000 کا نوٹ دیا ہے، کوئی آ کے اس سے کہے گا تمہارے پاس 10,000 کا نوٹ نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اس معصوم بچے سے کہ وہ 10,000 کا نوٹ دکھا دے گا کہ نہیں میرے پاس ہے، اس کو معلوم ہوگا، اس کو یقین ہوگا۔ تو اسی طرح وہ بالکل یہ بتائے گا اس کو کہ میں مکمل ہوں، یہی بول دے گا کہ میری اماں نے کہا تھا کہ میں مکمل ہوں، میرے والدین نے کہا تھا کہ میں مکمل ہوں، میری ماما نے کہا تھا میں مکمل ہوں، اور میں ہوں مکمل۔ اپنے بچوں میں انفیوز کریں، زمانہ بہت غلیظ ہے۔
اپنے بچوں کی معصوم مینٹل ہیلتھ کو تباہ ہونے مت دیں، میری سب سے ریکویسٹ ہے پلیز۔ اور اگر آپ کے گھر میں چیز چل رہی ہے یا آپ کرتے آئے ہیں تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، بدلیں خود کو پلیز۔ آپ کے اپنے لیے، آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم کسی کو بری بات کہتے ہیں نا، وہ پہلے ہمیں اثر کرتی ہے، تو پلیز اچھی بات بولیں تاکہ آپ کے اوپر اثر کرے اور اگلے پہ بھی اچھا اثر دے گی۔ اس دنیا میں کسی چیز سے اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو۔ جو اگر آپ کو منع کیا تو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اگر آپ کو کہہ دیا ہے کہ یہ اچھی ہے تو واقعی اچھی ہے، اگر کہہ دیا غلط ہے تو غلط ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ گائز، آئی ہوپ یو گیٹ مائی پوائنٹ۔ تھوڑا جوش میں آ گئی ہوں میں، لیکن کیا کروں، دنیا میں ہمارے اپنے گھروں میں یہ بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سب کے گھروں میں سکون اور محبت ہے، آمین۔